السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کھلکھلا کر ہنسنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ کاؤنٹ ڈاؤن آپ کے لیے ہے، جس میں ایسے فنی ڈراماز ہیں جو آپ کو ہنسنے پر مجبور کر دیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ڈرامہ سیریل ڈرامے بازیاں ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا کامیڈی ڈرامہ جس کی ہدایت کاری جسے فرحات قائم خانی نے لکھا ہے، محمل پروڈکشن نے پروڈیوس کیا ہے۔ کاسٹ میں دانش نواز، عروسہ نعمان، حبیب انم تنویر اور دیگر شامل ہیں۔ ڈرامے بازیاں کی ہر قسط میں مہمان کرداروں کے ساتھ ایک نئی کہانی ہوتی ہے۔ ہر ایپیسوڈ کا تھیم کامیڈی پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے میں دانش نواز کی اداکاری آپ کو ہنسا ہنسا کر پاگل کر دے گی۔ نعمان حبیب کی اداکاریاں آپ کو عروج پر نظر آئیں گی۔ اگر واقعی آپ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس ڈرامے کو ضرور دیکھیے گا۔ ڈرامہ سیریل اوئے موٹی گزشتہ کچھ سالوں سے پاکستان میں ٹیلی ویژن ڈراماز کا انداز تفریحی سے زیادہ اصلاحی بن گیا ہے، مگر بعض اوقات یہی اصلاحی موضوعات کچھ اس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ ناظرین کے جذبات مجروح کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ یہی چیز ڈرامے اوئے موٹی میں دکھائی گئی۔ 1 سال کے اندر اپنا وزن کم کر لو، اگر نہ کیا تو میں منگنی توڑ دوں گا۔ یہ ڈائیلاگ اس چینل ایکسپریس ٹی وی کے ڈرامہ سیریل اوئے موٹی کے ایک کلپ میں سنا جا سکتا ہے۔ ڈرامے میں ایسی کہانیاں دکھائی جا رہی ہیں جس میں زیادہ وزن والی خواتین کو درپیش حالات اور مسائل دکھانے کی کوشش کی گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی اور ڈاکٹر کے درمیان ہونے والی بات چیت کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ منگنی کے زور پر اسے چیلنج کرتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر لڑکی نے اپنا وزن کم نہ کیا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں اب زیادہ تر میلو ڈرامہ پسند کیا جاتا ہے، موضوعات پر بات نہیں کی جاتی، اسی لیے اوئے موٹی ان موضوعات کو سامنے لانے کی ایک کوشش ہے۔ ڈرامہ سیریل ڈھول بجنے لگا ڈھول بجنے لگا دلچسپ نوک جھونک اور موضوع سے بھرپور کہانی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی 2 کزنز کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بچپن کے ایک المناک حادثے میں وہ دونوں ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے، تبھی سے دونوں کی پرورش کی ذمہ داری ان کی ماں کے کاندھوں پر تھی۔ لیکن ان دونوں کی مائیں مختلف نظریات اور خیالات رکھتی ہیں، دونوں کی آپس میں کبھی نہیں بنتی، پھر دونوں اس کی کوشش میں بھی ہیں کہ ان کے بچوں کی شادی ان کی مرضی سے ہو۔ اس ذاتی چپکلش سے تنگ آ کر بچے اپنی شادی سے پہلے اپنے ماؤں کی شادیاں کرانے کا پلان کرتے ہیں۔ ادھر دونوں مائیں اس کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ان کے بچے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ اس کشمکش میں کیا گل کھلتے ہیں، یہی اس ڈرامے کا موضوع ہے۔ ڈھول بجنے لگا ہم ٹی وی کی پیشکش ہے۔ اسے تحریر کیا ہے ناصر فراز نے، ہدایات دی ہیں فہیم برنی نے۔ کاسٹ میں شامل ہیں سہائی علی آبرو، جاوید شیخ، ریشم، اظفر رحمان، اسما عباس اور فرح شاہ۔ ڈرامہ سیریل ہلکا نہ لو فنی ڈرامہ سیریل ہلکا نہ لو مختلف سماجی مسائل اور ایسے مسئلوں کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرتا ہے۔ یہ 3 دوستوں کی کہانی ہے جو نوکری کی تلاش میں کراچی آتے ہیں۔ نوکری کے علاوہ تینوں دوست شادی کے لیے خوبصورت اور امیر لڑکی کی تلاش میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تینوں دوستوں میں سلمان ایک فنکار ہے، غالب شاعر ہے، عامر ایک پڑھا لکھا آدمی ہے جس کا روزانہ کا مشن نوکری کے لیے انٹرویو دینا ہے۔ کراچی پہنچنے کے بعد ان کی ملاقات ایک بہت ہی باتونی لڑکی زوبی سے ہوتی ہے جو ان کی پڑوسی ہے۔ ہلکا نالو ان کی احمقانہ اور مزاحیہ حرکات کی پیروی کرتا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں آغا شراز، یالے سرحدی، برکت علی اور عظمیٰ شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل من چلے دیکھنے کے بعد اب ہنس ہنس کر پاگل ہو جاؤ گے۔ من چلے خواجہ خاندان کی کہانی ہے۔ خواجہ صاحب خاندان کے سربراہ ہیں۔ وہ ایک پیار کرنے والا باپ ہے، تاہم وہ قدامت پسند بھی ہے۔ اس کے 3 بیٹے فرقان، عثمان اور جبران ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تینوں بھائی 3 بہنوں مہناز، نازیہ اور فضا سے شادی کر لیں تاکہ خاندان کو متحد رکھا جا سکے، تاہم سب سے چھوٹے بیٹے جبران کو مٹھو نام کی ایک لڑکی پسند ہے۔ مٹھو اور جبران کی لو سٹوری میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب جبران اور مٹھو کے درمیان کوئی تیسرا آ جاتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ڈرامہ سیریل پھر چاند پر دستک ایک کامیڈی سٹوری ہے۔ یہ سیریل ٹونی کے گرد گھومتا ہے جو اپنے سسر مسٹر بیگ کے ساتھ امریکہ سے اپنی کزن آہو سے شادی کرنے پاکستان آتا ہے، تاہم ٹونی کی دادی بیگ سے محبت کرتی ہیں اور یہ شرط رکھتی ہیں کہ اگر ٹونی آہو سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بیگ اس سے یعنی دادی سے شادی کرے۔
ٹونی کے والد راشد بھی معاملات کو سلجھانے کے لیے پاکستان آتے ہیں، مگر وہ خود کو اپنی محبت کی زندگی کے مسائل میں الجھائے ہوئے ہیں۔ عید قریب آنے پر خاندان کے تمام بزرگ اپنے بچوں کے لیے کام کرنے کی بجائے اپنے لیے کام کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، تو یہ سیریل ضرور دیکھیں اور جانیں آخرکار محبت میں کامیاب کون ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل برفی لڈو آئی ڈریم پر 2019 میں ڈرامہ سیریل برفی لڈو پیش کیا گیا، جسے عبداللہ سیدھا نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس میں علی سفینہ اور سنبل اقبال مرکزی کرداروں میں ہیں، جبکہ عرصہ غزل، عروسہ صدیقی، شاہین خان، نیکر اعجاز، ذہین طاہرہ، اسماعیل تارا، مہروز سبزواری اور سلیم معراج نے مرکزی کردار ادا کیے۔ ایک مزاحیہ صورتحال سامنے آتی ہے جب دو خاندان مخالف رجحانات کے حامل اپنے بچوں کی شادی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں۔ لڈو اور برفی ان کے خاندانوں کی طرح دو مخالف افراد ہیں۔ کافی الجھنوں اور افراتفری کے بعد دونوں شادی کر لیتے ہیں اور اپنے نئے خاندانوں میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل قدوسی صاحب کی بیوہ ایئر وائی ڈیجیٹل سے پیش کیا جانے والا ڈرامہ قدوسی صاحب کی بیوہ، جس نے حنا کی لاجواب اداکاری کی وجہ سے ٹی وی ڈراماز کی تاریخ کے سبھی ریکارڈز توڑ ڈالے، اپنی یادگار پرفارمنس سے چھوٹی اسکرین کو بڑا بنا ڈالا۔ قدوسی صاحب کی بیوہ میں حنا نے روح افزا، بدرکا اور شکورن کے رول الگ الگ گیٹ اپ اور اسٹائل سے نبھا کر ٹی وی کی اداکاری میں اپنا نام امر کر دیا۔ ڈرامہ سیریل دو خاندانوں کی کہانی پر مبنی ہے جو ایک ہی گھر میں شریک ہیں۔ ایک خاندان گراؤنڈ فلور پر رہتا ہے، دوسرا اوپر رہتا ہے۔ مکان کا مالک علیم الدین ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ اوپر رہتا ہے۔ ان کے خاندان میں ان کی بیوی ننھی، ایک طلاق یافتہ بیٹی، ایک بیٹا مقصود اور ایک بہو روح افزا شامل ہیں۔ علیم الدین کی زندگی اس کے چھیڑ چھاڑ کے راستے میں کبھی نہیں آتی۔ اسے پڑوسیوں کی بیٹی پر لائن مارنا پسند ہے۔ اس نے سب سے چھوٹی سے شادی بھی کر لی۔ قدوسی صاحب کی بیوہ شکورن بیگم اپنی 3 بیٹیوں بدرکا، جہاں خجستہ، جہاں شگفتہ اور ایک بیٹے بدود احمد کے ساتھ نیچے کرایہ دار کے طور پر رہتی ہے۔ ڈرامہ سیریل نادانیاں جیو ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے کامیڈی ڈرامہ نادانیاں آپ کو بہت ہنسائے گی۔ اس کی پہلی قسط 2009 میں نشر ہوئی۔ اس ڈرامہ سیریل کی ٹوٹل 100 ایپیسوڈز ہیں۔ ڈرامے میں یاسر نواز، ان کی بیوی ندا یاسر اور بھائی دانش نواز نے مرکزی کردار نبھائے تھے۔ اداکار مرزا شاہی نے بھی اس کامیڈی ڈرامے میں اہم کردار ادا کیا۔ نادانیہ کی کہانی ایک ہی فلیٹ میں رہنے والے میاں بیوی اور بھائی کی زندگی پر مبنی تھی۔ اس ڈرامے میں ان تینوں اداکاروں نے اپنی اصل زندگی کے ہی کردار نبھائے، جبکہ ڈرامے کی شوٹنگ بھی ان کے اپنے گھر میں ہوئی تھی۔ ڈرامہ سیریل تیری میری کہانی حقیقی زندگی کے مشہور جوڑے اور ٹی آرٹسٹ مانی اور ہیرا کی مصروفیات اور ان کے بچوں مزمل اور ابراہیم کے گرد گھومتا ہے۔ ڈرامے کے ذریعے ناظرین کو ان دونوں فنکاروں کو قریب سے جاننے کا موقع ملے گا۔ مانی کا حصے مزاح اور ہیرا کے ساتھ نوک جھونک اس کھیل کو اور بھی زیادہ پرکشش بناتی ہے۔ کوکرن پروڈکشن کے لیے ہدایات دی ہیں عمر عیسیٰ نے، جبکہ چاروں فنکاروں نے اصل نام سے ڈرامے میں اپنے اپنے کردار نبھائے ہیں۔ وہ روزانہ کی مزاحیہ باتوں سے لے کر بڑی جدوجہد تک ہر چیز سے نمٹتے ہیں۔ ڈرامے کی 40 ایپیسوڈز تھیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں شادی کی سالگرہ میں ہیرا اپنے شوہر کے لیے بازو پر ٹیٹو بنوانے کی خواہش رکھتی ہے۔ مانی کی خواہش ہے کہ اس کی بیوی ایک حد سے تک غصہ نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیرا ایک فلپائنی ملازمہ کے لیے 3 ماہ کی رقم ادا کرتی ہے، لیکن اسے جو کچھ ملتا ہے وہ شری لنکا سے ہے، اور بعد میں وہ دریافت ہوتا ہے کہ وہ شری لنکا نہیں، بہار کالونی سے ہے۔ منی ایجنسی سے اپنی رقم واپس چاہتا ہے، لیکن ایجنسی والا جوڑے کے درمیان دراڑ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ فنی ڈرامہ ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ اینڈ لیس کامیڈی ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔